الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا وہ میری شفاعت پا لے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر انسان کو پہچان ہو جاتی ہے، علم ہو جاتا ہے کہ وہاں آگ لگی ہے۔ سورج کی روشنی سورج کے طلوع ہونے کا پتہ دیتی ہے، اسی طرح چاند کی چاندنی یہ بتاتی ہے کہ چاند چمک رہا ہے۔ ہواؤں کی سنسناہٹ اس کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے، تاروں کی جھلملاہٹ ان کی خوبصورتی اور ان کی ایک یوں بولیے کہ رمک کا چمک کا ایک احساس دلاتی ہے۔ اور یوں ہی مدنی چینل کے ناظرین ہم دیکھیں تو کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں کچھ چیزوں کا احساس دلاتی ہیں، ان کا شعور دلاتی ہیں، ان کا پتہ دیتی ہیں۔ انسان کا اخلاق اور انسان کا کردار یہ انسان کی شخصیت کا پتہ دیتا ہے۔ آج ہم نے پروگرام کا عنوان اور موضوع رکھا ہے کریکٹر بلڈنگ۔ اپنے کردار کو، اپنے کریکٹر کو خوبصورت بنانا، بہتر بنانا، اچھا بنانا اور اپنے آپ کو معاشرے کا یوزفل اور فروٹفل آدمی بنانا، اس کے لیے ہمیں کیا طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کرنا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ حضرت مولانا حاجی ابو الحسن محمد امین اتاری ادامہ ذلہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ مرحبا ہے صاحب، اللہ آپ کو برکت اور سلامتی عطا فرمائے، رحمت کے سائے میں رکھے۔ کریکٹر بلڈنگ کے لیے ورک شاپس ہوتی ہیں، لوگ مختلف کتابیں جو ہے وہ پڑھتے ہیں، مختلف طرح کی بایوگرافی کو پڑھتے ہیں تاکہ ہم اپنے کریکٹر کو، اپنے کردار کو اچھا کر سکیں، اچھے سے اور اچھا کر سکیں۔ جیسے گڈ سے بیٹر ہے، بیٹر سے پھر آگے بیسٹ تک کا سفر ہوتا ہے۔ تو آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمیں اپنے کردار کو بہترین بنانے کے لیے وہ کون سے اصول ہیں اور ہمیں کہاں سے حاصل کرنے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ ارشاد فرمائیں، کیونکہ ایسا ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے معاشرے کے اندر کریکٹر بلڈنگ کے عنوان پر، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے عنوان پر، اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے عنوان پر کتابیں لکھی ہیں، تقریریں کی ہیں اور مختلف طرح کی تھیوریز دی ہیں، ان کی اپنی زندگی کا اختتام یہ خودکشی پر ہوا۔ تو آگے کیا ہے اس کا آپ جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس پر آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ کردار جو ہے وہ انسان کی اصل پہچان ہے، اور ظاہر ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر شعبے میں ہی رہنمائی فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن، حدیث اور سیرت مصطفیٰ، سیرت صحابہ، سیرت اولیاء، یہ ساری ہی ہم کو کریکٹر اچھا کرنے کے حوالے سے تربیت ملتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک بات تو یہ کہ بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر ہم قرآن، حدیث اور بزرگوں کی سیرت کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ظاہر زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اب ظاہر اسی کام کو اگر ہم اپنے ماحول کی طرف دیکھتے ہیں، دعوت اسلامی کی طرف دیکھتے ہیں، ایون کہ مدنی چینل کو دیکھتے ہیں، تو میرا خیال ہے 24 گھنٹے میں شاید ہی کوئی ایسا منٹ ہو جس میں کریکٹر بلڈنگ نہ ہو رہی ہو۔ اب یہ الگ ہے کہ وہ وقت بچوں کا ہوگا، بوڑھوں کا ہوگا یا جنرل ہوگا، تو ہر معاملے میں ہی الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں فزیکلی بھی، پریکٹیکلی بھی اور ڈیجیٹلی بھی کریکٹر بلڈنگ کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت قرآن پاک کی آپ نے بات کی، سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی ہیں، کیا بات، کیا خوبصورت کریکٹر بلڈنگ ہے۔ کیا بات۔ اور حضرت جو میں ایک اور پوائنٹ لینا چاہ رہا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ دین اسلام کے بتائے ہوئے جو اصول اور ضابطے ہیں یہ پریکٹیکل ہیں، بے شک، یعنی ہوائی بات نہیں ہے، اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے تو اللہ کی رحمت سے آپ کو اس کا پازیٹیو رزلٹ ملنا ہی ہے۔ یہ بھی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ بعض جگہوں پر الفاظ تو بڑے خوبصورت ہونے ہیں لیکن ان الفاظ میں یوں بولیے کہ جسم ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں اس پر؟
دیکھیں بات وہی ہے کہ جو بھی قرآن کے واقعات ہیں جی آدم علیہ السلام سے لے کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی جو واقعات بھی جو لکھے گئے ہیں، جی تو ان واقعات میں بھی جیسے حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جو آپ فرما رہے ہیں، جی تو اس طرح کی جو بھی باتیں ہیں وہ سب اسی بات پر انحصار ہے کہ قرآن پاک میں اگر ہم دیکھیں تو جا بجا ہم کو زندگی گزارنے کے اصول یہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اور پھر سلمان بھائی یہی وہ مبارک تعلیمات ہیں کہ جن کو لے کر جب صحابہ کرام نے اپنی زندگی پر نفاذ کیا تو وہی بات کہی گئی نا کہ اسلام جو ہے وہ تلواروں کے زور سے نہیں بلکہ حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ آج بھی نیڈ اسی چیز کی ہے، اور یہ بہرحال بیڈ لک ہے کہ آج اگر ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ایسی جنریشن کی طرف یا ایسے لوگوں کی طرف جاتے ہیں جن کا یوں بظاہر ہم سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یار یہ بڑے ایماندار، تو یہ بڑے صفائی ستھرائی والے، تو یہ بڑے خوش اخلاق۔ تو دراصل یہ دین اسلام ہی کی مبارک تعلیمات ہیں کہ جس نے جو ہم کو ملی ہیں، لیکن ہمارا نصیب کہ ہم نے اس کو اسٹڈی نہیں کیا یا کیا تو سمجھا نہیں، سمجھا ہے تو عمل کی طرف نہیں آ رہے۔ تو یہ ایک گیپ تو ہے بہرحال، لیکن اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس کی بہترین تربیت اور تعلیم دی ہے۔ سبحان اللہ۔ صاحب میں یہ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے اگر آپ جو ہے وہ دیکھیں، پہلے نمبر پہ تو حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ اگر سیرت کو پڑھیں تفسیر سیاۃ الجنان میں، تو آپ کو مطلب مزے کو یوں بولیے کیا ہو جائے گا، مزہ آ جائے گا۔ یعنی ان کا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ تھا، پھر کس کے دور میں تھے، اور پھر کس نبی علیہ السلام کی جب جو ہے وہ نبوت کا انہوں نے اعلان فرمایا تو انہوں نے اپنا یوں بولیے کہ جو فتویٰ دینے کا اور جو آپ کا علم جو ہے وہ مسائل بیان کرنے کا انداز تھا، وہ آپ نے یہ ساری باتیں میں آپ کو بتا بھی سکتا ہوں، لیکن یہ کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ یہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ جو اس کی خالی جگہیں ہیں یہ آپ جو ہے پروگرام کے بعد آپ اٹھائیں۔ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع جو ہے وہ اس میں سے آپ اس کو مطالعہ شروع کر دیں، پہلی آیت سے ہی آپ آ جائیں، تو ایک تو آپ کو ان کی بایوگرافی جاننے کو ملے گی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اس میں ہے سب جو یا بنیا کہہ کر کے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ گفتگو، سبحان اللہ، اے میرے بیٹے، یعنی نصیحت کرنے کا، بات سمجھانے کا اور بتانے کا جو انداز ہے وہ بھی شیریں، میٹھا اور پیارا ہے۔ اور ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہم کسی کی کریکٹر بلڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارا بیٹا ہے، بھائی ہے، بیٹی ہے، یا ٹیچر ہے تو اسٹوڈنٹس ہیں، ورکر فورمین ہے تو اس کے نیچے ورکر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، سپروائزر ہے اس کے نیچے ورکر ہیں، مینیجر ہے اس کے نیچے ایک پوری ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے۔ اور ہم بعض اوقات جو سپیریئر سطح کا آدمی ہوتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ میرے جو نیچے لوگ ہیں یہ اپنی کارکردگی کے اعتبار سے، پروگرس کے اعتبار سے ایفیشینٹ ہو جائیں، ان کی صلاحیت میں اضافہ ہو جائے، لیکن وہ جو انداز لے رہا ہوتا ہے وہ انداز ایسا ہوتا ہے کہ لینے والا اس سے کچھ لے نہیں سکتا۔ اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو حقیقت ہے کہ تربیت سے طبیعت بنتی ہے۔ اب اگر مثال کسی کی بھی ایسی معاملے میں کمزوری سلمان بھائی ہوتی ہے، مگر دیکھیں گنجائش رکھی جائے۔ اولاً تو یہ کہ اگر مثال میں تربیت کر رہا ہوں، میرے اندر بھی خامیاں ہوں گی، اسی طرح پیرنٹس سے ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی خامیاں ہیں، بچوں نے تربیت حاصل کر لی، تو وہ کمپیریزن ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کرے، ابا کو ایسے تھوڑی کرنا چاہیے، بھائی ابا کو نہیں کرنا چاہیے تو ابا کو بھی سمجھا دیں۔ تو بعض اوقات یہ جو چیزیں نا یہ تو گیو اینڈ ٹیک سے چلتی ہیں، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس انداز کا کرنا، تو اب دنیا کے واقعات پڑھیں آپ، جیسے نا یا بنیا، یہ اس طرح سے پکارنا، وہ بہت زبردست انداز اس میں۔ اور اس میں ہی اگر ہم دیکھتے تو معاشرے میں بھی اگر آج بھی کسی کے اچھے کردار بنے یا وہ بننے کی کوشش ہو رہی ہے تو پیچھے جو ہاتھ ہے نا یہ وہی ہوتا ہے تربیت کا، سبحان اللہ، ایک دوسرے کے ساتھ ہی چراغ جلتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ آپ نے جیسے بیٹی کی بات کی نا تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک دعوت میں ایک شخص جو ہے وہ آیا تو اس نے دور سے دیکھا تو اس کو ایک جاننے والے نظر آئے، بڑھاپا اس کا بھی ادھیڑ عمر تھا، وہ بھی بڑھاپے، اور یہ تو میرے استاد ہے۔ تو وہ استاد سے بڑی گرم جوشی سے ملا، کہ سر آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا کون ہو تم؟ کہا میں ارسلان، آپ کا شاگرد، پرائمری میں پڑھتا تھا 40 سال پہلے۔ اچھا بھائی کیسے ہو، ٹھیک ہو، کیا کر رہے ہو آج کل؟ سر میں تو ٹیچر بن گیا تھا اور اب تو ریٹائر ہو گیا ہوں۔ اچھا ریٹائر ہو گئے، ٹیچر بنے تھے تم؟ کہا جی بالکل میں ٹیچر بنا تھا، لیکن سر ایک بات بتاؤں، میں ٹیچر آپ کی وجہ سے بنا تھا۔ کہ میری وجہ سے؟ کیسے؟
کہ آپ کو یاد ہے کہ ہماری کلاس میں ایک مرتبہ جو ہے وہ کسی بچے کی گھڑی چوری ہوئی تھی. اچھا، تو اس بچے نے آپ سے شکایت کی کہ استاد صاحب میری گھڑی چوری ہو گئی ہے. تو آپ نے کلاس میں آواز لگائی، بھائی کس نے گھڑی لی، نکالو، دو اس کو. سر وہ گھڑی میری جیب میں تھی. اور میں نے سوچا کہ اگر میں اس وقت اس کو بتاؤں، سب کے سامنے نکال کے دو، تو بے عزتی ہو جائے گی. میں تو چپ چاپ بیٹھا رہا. سر آپ نے کہا اچھا نہیں مانو گے، چلو کھڑے ہو جاؤ، دیوار کی طرف منہ کرو، سب ہاتھ اٹھاؤ، میں تلاشی لیتا ہوں، دیکھتا ہوں کیسے گھڑی نہیں ملتی. اب سر آپ نے سب کی تلاشی لی، میری جیب سے گھڑی نکل آئی. مگر سر آپ نے سب کی تلاشی لی، اس بچے کو بلایا اور اس کو گھڑی دے دی. آپ نے کسی کے سامنے ظاہر ہی نہیں کیا کہ میرے جیب سے گھڑی نکلی ہے. اور نہ بعد میں آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا کہ تم کو شرم نہیں آتی، تم یوں کرتے یوں کرتے ہو. میں نے کہا یار کیا کمال کا استاد ہے یار، میری عزت رکھیے. بس یہ سوچ کر میں نے کہا یار استاد بننا چاہیے. سر اسی لیے میں استاد بن گیا. اور جو سارا واقعہ جب سنایا تو استاد صاحب مسکرانے لگے. کہہ رہے بات سنو، جب میں نے تلاشی لی تھی نا تو آنکھیں بند رکھی تھیں، مجھے تو آج پتہ چلا کہ تمہاری جیب سے گھڑی نکلی ہے. یعنی یہ جو معاملات ہیں، یہ مطلب ہم کو سکھاتے نہیں. یعنی ایسا کوئی ٹائم ہوتا ہے تو ہی تو انسان کسی اچھی چیز کی طرف آتا ہے. تو اس طرح کا جو بھی معاملہ جیسے آپ بیان کریں، تو حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو اقوال ہے ان میں بھی لیسن یہی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. یہی درس تو یہی ہے ہمارا. کیا بات ہے. آیت مبارکہ میں ایک جو ہے پڑھنا چاہ رہا ہوں، جی اور مدنی چینل کے ناظرین پروگرام آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. آیت مبارکہ ہے، اور یہ اس عنوان پر اس طرح بیان میں نے نگران شورا سے سنا تھا. الحمدللہ. یعنی میں مطلب حیران ہو گیا بیان سن کر کہ قرآن کریم کی آیات کریکٹر بلڈنگ کے عنوان پر نگران شورا نے جو ہے وہ بیان فرمائی. اور یہ مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان کا ہی یہ ایک تربیتی اجتماع تھا، اور اس میں آپ یہی ارشاد فرما رہے تھے کہ ہمیں جو کچھ بھی چاہیے، ہم قرآن کریم جب پڑھیں گے تفسیر کے ساتھ، اس کو سمجھیں گے تفسیر سیاد الجنان کے ساتھ، تو یہ رستے ہمارے لیے کھلتے چلے آئیں گے. میں آیت مبارکہ جو ہے وہ پڑھتا ہوں. میں چاہوں گا اس پر آپ گفتگو بھی فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسار کج نہ کر، یعنی منہ ٹیڑھا کر کے لوگوں سے بات نہ کرو. اور آگے ارشاد فرمایا، اور زمین میں اترا کر نہ چل، ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا فخر کرتا. آپ دیکھیے قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے ہاؤ ٹو ٹاک، بات کس طرح کرنی ہے، اور انداز جو ہے اپنا کیسا رکھنا ہے. کیا کہیں گے ایسے؟ نہیں، یہ الفاظ چاہے کتنے ہی ہوں، اگر وہ ہے نا کہ وہ اگر آپ کھانا کھلا رہے ہو آخر میں پلیٹ ہی منہ پہ مار دیں، تو وہ لہجہ جو ہے نا، لہجہ بلکہ وہ کہتے ہیں لہجے کی چبن، یہ بہت افیکٹ کرتی ہے. جی یعنی کہ آپ کوئی بھی گفتگو کریں تو الفاظ جو ہے نا، وہ الفاظ یہ بہت معنی رکھتے ہیں. جی بہت معنی رکھتے ہیں. بلکہ وہ ماہنامہ فیضان مدینہ میں لکھا کہ ایک بادشاہ کے دانت ٹوٹ گئے، تو دانت ٹوٹے تو اس نے اپنے معبر جو ہوتے ہیں، خواب کی تعبیریں بتانے والے، تو ان کو بلایا. تو بلا کر کہا کہ بھئی میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے میرے سارے دانت گر گئے. اب ایک نے کہا کہ بادشاہ صلی اللہ تو بڑا خطرناک خواب ہے. کیا؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خاندان کے افراد جو ہے نا، وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے مریں گے. اب بادشاہ نے جیسے سنا تو وہ تو ہل گیا. تو کہا اتنا خطرناک جواب دیا ہے، ایسی خطرناک تعبیر بتائی، پکڑو اس کو، بند کر دو اس کو. اب اس کو تو بند کرا دیا. دوسرا جو تھا اس کو پوچھا کہ ہاں بھئی تم بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہنا بادشاہ سلامت، اس کی تعبیر تو بڑی مبارک ہے، بہت بہت مبارک خواب ہے. کہ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ کہ آپ اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر پائیں گے. تو سلمان بھائی دونوں کے جملوں کو غور کریں تو بات تو ایک ہی ہے کہ بھائی جو سب سے زیادہ عمر پائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب اس کے سامنے مریں گے. لیکن وہ بولنے کا جو انداز ہے، تو ہم اگر کسی سے گفتگو کریں اور ہماری اس گفتگو میں ہمارا انداز جو ہے وہ جارحانہ ہو جائے یا دل آزار ہو جائے، تو ظاہر ہے وہ دل میں
اترنے کا سبب تو نہیں بنے گا بلکہ دل سے نکلنے کا سبب بنے گا۔ ایسا اسی عنوان کو قرآن پاک میں آگے بھی ذکر فرمایا، اور درمیانی چال چل، واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کچھ نیچی رکھو، پست رکھو، بے شک سب آوازوں میں بری آواز یہ گدھے کی آواز ہے۔ آپ دیکھیں مثال دے کر کے بھی کیا کیا ہے، یہ سمجھایا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم ہاؤ ٹو واک یہ بھی بتا رہا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کتنی آواز سے جو ہے وہ بات کرنی ہے یہ بھی بتا رہا ہے۔ سب لوگوں کا اچھا بھلا آدمی ہوتا ہے دیکھنے میں، لیکن جب وہ اپنا منہ کھولتا ہے اور اس کا ٹون بہت ہائی ہوتا ہے، وہ بات جو ایک نارمل وے میں بھی کی جا رہی ہے اس کو بھی بڑے غصے والے انداز میں جو ہے وہ کہتا ہے، تو ایسا بندہ بھی معاشرے کے اندر یوں بولیے کہ اپنا مقام نہیں بنا سکتا۔ کسی ادارے میں ہے تو ترقی نہیں کرے گا، کسی جو ہے نا وہ انسٹیٹیوشن میں ہے تو وہاں پر بھی اس کا یوں بولیے کہ کوئی لوگ عزت بھی نہیں کرتے، ارے یار کسی وقت بھی کیا، وقت بھی نہیں دیکھے گا، حال بھی نہیں دیکھے گا، بات بھی نہیں دیکھے گا، جو منہ میں آئے گا، منہ پھٹ ہے، چرب زبان ہے اور لحاظ بھی نہیں رکھتا، تو یہ چیز بندے کو نقصان دیتی ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں تو بہت تجربے کی باتیں ہیں کہ اگر کسی کی یوں امیج بنا ہوا بھی ہوتا ہے نا، جی تو بعض اوقات اس کا یہ انداز ہے نا اس کو بہت ڈاؤن کر دیتا ہے۔ یعنی وہی بات ہے کہ اگر منصب نے بعض اوقات بڑھا دیا ہوتا ہے، جی لیکن وہ منصب میں اگر وہ اپنی اس منصب کا کوئی بھی اگر جیسے ہوتا ہے کہ روب پھٹاڑا روب جو وہاں میمنی میں اگر ہم بولیں تو یہ بھائی بعض اوقات مقام بنانے کے لیے بعض اوقات ہوتا ہے، اور اگر اس طرح کا کوئی انداز اختیار کرتا ہے تو وہ ہوتا ہے نا، امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کا ایک جملہ جو ہے وہ آپ کو یا تو کسی کے دل میں اتار دے گا یا اس کو آپ کا جملہ دل سے اتار دے گا۔ جی تو کئی ایسی زندگی کے مراحل ہوتے ہیں کہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو سمجھا رہا ہوں، لیکن ہمارا وہ سمجھانے کا انداز جو ہے وہ درست نہیں ہوتا ہے، اور اللہ بھلا کرے بعض اوقات لوگ اصلاح بھی کرتے ہیں کہ یار آپ نے یہ کہا تو بہت اچھا، لیکن اگر تھوڑا سا اس کو یوں بول دیتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ واہ واہ، تو یہ چیزیں جو ہے یہ پیرنٹس میں بھی، دوستوں میں بھی، خاندانوں میں بھی، ایون کے اداروں میں بھی یہ مطلب بہت زیادہ گیپ ہونے کی صورتیں بنتی ہے، اور اگر اس میں خوش اخلاقی اور محبت شفقت والا جو انداز ہوگا تو وہ بعض اوقات ایک دوسرے پہ نا جان نچھاور کرنے والے بات بن جاتے ہیں۔ جی تو ان چیزوں کا جو ہے نا وہ معاشرے میں مطلب بہت زیادہ کمی ہے، اور ظاہر ہے اس کی کئی ایک وجوہات یہ بھی ہماری موضوع کا حصہ بنتے ہیں کہ وہ کیا ایسے عوامل ہیں کہ جس سے جو ہے وہ انسان اس طرح کی طبیعت میں جو ہے وہ اپنی محسوس کرتا ہے۔ لیکن سلمان بھائی یہ ضرور ہے، میں ماشاءاللہ مبارکباد دوں گا، آپ ایسے ٹاپکس جو ڈسکس کرتے ہیں نا، یہ ٹاپکس احساسات بہت دلاتے ہیں، بہت زیادہ اس کو فیلنگز دلاتے ہیں، اور انسان اپنے جیسے بعض اوقات گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ گھروں میں جو اس طرح کی جو کیفیات ہوتی ہے نا، انسان ہر کوئی اپنے بارے میں سوچتا ہے یار یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہہ تو صحیح رہے۔ میں اپنے بچوں کا اگر میں اس بات پہ شکوہ کرتا ہوں کہ میری بات مانتے نہیں ہیں، جیسے بعض اوقات گھر کی جو خواتین ہیں، لیڈیز ہیں، تو وہ بھی جو بچوں کو سمجھاتی ہیں تو وہ ڈانٹ ڈپٹ کے اتنا سمجھاتی ہیں کہ وہ بچے اس کے عادی ہو جاتے ہیں بعض اوقات، اور وہ اس طرح کا ایک ماحول بنتا ہے کہ جس میں اصلاح کی صورت ہی نہیں بننی ہے۔ تو یہ جو انداز ہے سمجھانے کا یا معاملے کا، نرمی کا، یہ بہت ضروری ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ برکت دے اور اللہ ہمیں یہ نرمی جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور پولائٹلی گفتگو کرنے کی اللہ ہمیں سعادت عطا فرمائے، اور یہ کوشش کریں گے تو ہو جائے گا۔ مشکل ٹاسک ہو سکتا ہے لیکن امپاسبل اور ناممکن ٹاسک نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک آڈیو سنانے جا رہا ہوں، اور بالکل ڈائریکٹ سنانے جا رہا ہوں، اور آئیے سنیے کس کی آڈیو ہے اور کیا آڈیو ہے۔ 1 2 3۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمان بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کیسے ہیں؟ حاجی امین بھائی آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا الحمدللہ۔ آپ کا ٹاپک کریکٹر بلڈنگ ہے، کردار کے اوپر ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتح مکہ کے وقت جو آپ نے اپنا انداز مبارک امت کے سامنے رکھا اور رہتی دنیا تک جو رکھا، آج کے اس دور میں جنگ و جدل کا دور ہے، اور جس طرح کی تباہیاں مچ رہی ہوتی ہیں، ایسے میں اگر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ارشادات جو فتح مکہ کے وقت ہوئے، پھر معافی کا اعلان وہ ایک الگ، جو جنہوں نے تکالیف دی تھی ان کو معاف کرنے کا اعلان الگ، تو ظاہر یہ ایک سب کے لیے ایک رول ماڈل ہے کہ
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ پر جو پیغام پوری یوں ساری دنیا کو جو گیا ہے، اس میں زبردست سیکھنے کا ہے۔ اللہ کریم ہمیں وسعت عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اس فتح مکہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش کرے، دعا کیجیے گا۔ یہ نگران شورا نے توجہ دلائی کہ فتح مکہ کے اگر تمام ہی اگر وہ موضوعات کو لے دیں نا، داخلے سے لے کر وہ عام معافی اور پھر جو بھی اس کے جو معاملات ہوئے، تو اس میں بھی یہ 1 to 1 کریکٹر بلڈنگ ہے، سبحان 1 to 1 کریکٹر بلڈنگ ہے کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو وہی بات ہے کہ اگر جنہوں نے دکھ دیے، آج تو داخلے کی صورت اگر ہم لیتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف داخل ہوئے مکے میں، تو وہ عاجزی انکساری کا پیکر، تو وہ درس ملتا ہے کہ جب کبھی انسان کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو وہ عاجزی اور انکساری کا پیکر بنے۔ ایسا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور اسے پڑھ کر نبی کریم سے محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، رستے میں ایک جانور نے ایسے بچے دیے ہوئے تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وہاں پر مقرر فرمایا کہ اس کا جو ہے نا وہ دھیان رکھا جائے کہ کہیں ایک تعداد جو آ رہی ہے تو کسی یہ بچے جو ہے وہ جانوروں کے پاؤں کے نیچے آ کے روندے نہ جائیں۔ کیا بات، صدقے یا رسول آپ قربان جائیں، یعنی ایک صحابی ہے رسول، اور وہ مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ دیکھیں کہ وہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک معمولی جانور کے اس کے بچوں کا بھی کیا کر رہے ہیں، اس کا خیال اور احساس کر رہے ہیں۔ یہ وہ سبق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی صورت میں یوں بولیے کہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کو جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ اسے احساس کہتے ہیں، اسے جو ہے وہ خیال کہتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ اصل میں ہے یہ نا کہ جب اگر ہم سیرت کا کوئی بھی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم کو ان تمام پہلوؤں پہ غور کرنا ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک جانوروں کے اور اس کے بھی بچوں کی بھی حفاظت کا ایک سلسلہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ پھر ظاہر ہے اگر ہم کو کہیں پر ایسا اٹیمپٹ کرنے کا موقع ملتا ہے تو پھر ہمارا کیا انداز ہے، کیا ہم اس معاملے میں کوئی ہمدردی، کیونکہ یہ نا یہ قلبی کیفیت ہوتی ہے سلمان بھائی کہ بعض اوقات انسان جب اس طرح کے معاملات اٹیمپٹ کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور جب وہ دل نرم ہوتا ہے نا تو اصل میں یہ کیفیت جب ہی پیدا ہوتی ہے اور ہمدردی کا جذبہ تو جب ہی آئے گا نا۔ ورنہ کہیں تو ایسا ہے کہ کوئی بلی کا بچہ بھی کسی کی گاڑی کے نیچے آ جائے تو وہ سارا دن اس کا موڈ آف رہتا ہے اور کہیں وہ دوسرے شخص کو قتل کر دیتا ہے۔ تو کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ اس کا دل کو میٹل کا ہو گیا۔ تو یہ دل کی جو نرمی ہے، دل میں جو خشوع داخل ہوتا ہے، اور یہ جو طبیعت کے اندر جو بھی اس طرح کی نرمی آتی ہے تو یہ انسان کے کریکٹر کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عنوان جو آپ نے چلتے چلتے جو بیان کیا ہے یہ بھی ہے سب ایک بات ہے، ہٹ کر دیں گے گاڑی کو، مار دیں گے، پھر اس کو اب وہ بزرگ ہے، وہ کوئی بھی ہے گر گیا ہے، اس کو اٹھائیں گے بھی نہیں گاڑی سے، مطلب کیا کریں، فرار ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے، پھر بعض اوقات لوگ جو ہے وہ پکڑ بھی لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو کام ہوتے ہیں وہ اللہ کی پناہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں عقل بھی عطا یہی نہیں فرمائے۔ ہے سلمان بھائی، ہم رہتے جائیں نا، ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک گھر میں جو رہنے والے ہیں ہم اس گھر میں بھی غور کریں۔ بعض اوقات یہ سختی اپنی طبیعت میں اس قدر طاری ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی جو ہے نا وہ نرم مزاج نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی کوئی بھی مطلب جیسے بعض اوقات دوستوں میں دل پھینک ہوتا ہے انسان، دوستوں میں ہر چیز کو جیسے دوست گاڑی لے گیا اور گاڑی اس کو پتہ ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ دوست کو اسپتال میں دیکھنے جا رہا ہے، آپ کو کیسا لگا، کوئی ارے میری گاڑی کو چھوڑ یا تیری طبیعت تو صحیح ہے نا، اور چھوٹے بھائی نے اگر خالی گاڑی کی چابی اٹھا لی، تو نے میری گاڑی کی چابی کو ہاتھ کیوں لگایا۔ تو بعض اوقات یہ طبیعتیں ہوتی ہیں کہ انسان کہیں کچھ ہوتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے۔ انسان اگر نرم مزاج اور انسان اگر اس طرح کا کوئی کیفیات میں ہو جائے، اور پھر یہ جو فتح مکہ کا جو بیان ہو رہا ہے، جو اس میں جب وہ عام معافی کا اعلان ہو، لا تثریب علیکم اليوم، کیا بات، انہوں نے بھی کہا تھا نا کہ آپ بھی کریم ہیں اور کریموں کے بیٹے ہیں، اور وہ کانپ رہے، اولاد ہیں، وہ کانپ رہے ہیں۔ اچھا وہ سب ان منظر کو یاد کر رہے ہیں کہ ہم نے کیسے کیسے ستایا تھا، کس طرح کے ظلم و ستم کیے تھے۔ یہ وہی لوگ آ رہے ہیں جن کو ہم نے تکلیفیں دے دے کر یہاں سے مطلب جانے پہ مجبور کیا تھا، اور آج یہ فاتح بن کر آ رہے ہیں۔ آج تو ہماری یہ ٹکڑے کر کر کے چیلوں اور کووں کو کھلائیں گے، لیکن عام معافی۔ یہ درس ملا نا
کہ اگر کبھی کسی سے کوئی تکلیف پہنچی، کوئی بھی ایسا میٹر ہوا، تو ہم بھی آگے بڑھ کر معافی تلافی کا سلسلہ کریں. ہم بھی اچھا یہ وہی بات ہے کہ جن کو انسان اپنی زندگی میں نافذ تو کر کے دیکھے نا یار. سبحان اللہ. نہیں یار مجھے کسی نے آج تک کوئی سکھ نہیں دیا ہے، ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے، میں کسی کو معاف نہیں کروں گا، یہ تو یہ نہیں. صحیح، اللہ رحمت فرمائے. اور ایسا جو مزیداری والی بات ہے وہ دیکھیں، تسلط ہونا اور پھر جس معاف نے کر، ظلم کیا ہوا اس کو معاف کرنا، کیا بات. یہ کمال در کمال ہے. اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے. لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. یہ ہے عام معافی کا اعلان جاؤ جو سبحان نبی اللہ. کریم نے سبحان اللہ اعلان فرمایا. اللہ ہمیں بھی یہ جذبے نصیب فرمائے. آپ کی کالز لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں نوجوانوں میں غصہ، بے صبری، بدزبانی بڑھتی جا رہی ہے. اسلام کی روشنی میں ایسا کون سا عمل ہے جس سے انسان اپنے کردار کو بہتر بنا سکتا ہے؟ اور ساتھ میں ہی میں مدنی چینل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ چینل واقعی معاشرے کی اصلاح اور کردار سازی کے لیے بہت بڑا کام کر رہا ہے. اللہ پاک آپ کی کافی شکر قبول فرمائے. آمین. جی دیکھیں جذباتی جو ہے نا، صرف یہ نوجوان ہی نہیں ہوتے، بوڑھے بھی ہوتے، مرد بھی ہوتے، عورتیں بھی ہوتی، سب کا اپنا اپنا، جس کا جہاں موقع لگتا ہے نا تو یوں سمجھیں کہ وہ بالکل تیار کھڑا ہوا ہے. اصل میں اگر اس کی کوئی کیفیت ایسی بن جائے کہ ہمیں اس کا احساس ہو جائے سب سے پہلا، یار یہ عادت اچھی نہیں ہے. سلمان بھائی، یہ واقعی امیر اہل سنت جتنا بیان کرتے ہیں اس پر اور جس طرح سمجھاتے ہیں، اور میں نے خود فیلنگس ایسے کی میں جانتا ہوں جی کہ جو اس چیز کو مطلب قبول کرتے کہ یار اتنی اصلاح کہ میں بھی سدھر کے ہی رہوں گا، کوشش جاری رہے گی. یعنی یہی کہ یار واقعی اس بات کا ہے کہ یار ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ ہمارا باتیں کرنے کا انداز اچھا نہیں ہے. ہم کسی کو سمجھاتے ہیں، وہ سمجھانے کا ہمارا انداز صحیح نہیں ہے. تو یہ معاشرے میں سب کا ہی ہے. اور جس کو بھی اگر یہ آج وہی باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر ان باتوں کو سنتا ہے اور ان باتوں کو اگر وہ پڑھتا ہے، اپنی زندگی میں اس کا نفاذ کرتا ہے، اور اللہ ایسا کوئی کرم فرما دے کہ ایسا کہ یو ٹرن ہو جائے سبحان کہ اللہ. جس میں بندہ جب بدل کر جاتا ہے نا، اور ایسا ہوتا ہے. یہ جو اعتکاف میں آپ جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ خود ہی کہتے ہیں نا کہ جب گھر میں خالی فون کیا تھا، امی سے معافی مانگی تھی، تو امی حیران کہ یہ تو زندگی میں کبھی اس نے مجھ سے ایسی باتیں نہیں کی ہیں، تو آج یہ کیوں معافی تلافی کر رہا ہے، آج کیوں مجھے مطلب یہ معافی مانگ رہا ہے. اور کس طرح سے مطلب اس نے اپنا محاسبہ کیا، اس کے اندر اتنی تبدیلی آ گئی ہے. تو یہ ماحول کی برکتیں بھی ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اصلاح کا سامان ہوتا رہے گا، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ واقعی ہم بھی اس معاملے میں کہہ سکیں گے کہ میرے اندر بھی کوئی تبدیلی آئی ہے. جی کال لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں میں اچھا اخلاق اور سچ بولنے کی عادت کیسے پیدا کریں، کیونکہ آج کل بچوں پر معاشرے اور موبائل کا بہت اثر ہے. اور میں مدنی چینل کی پوری ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں جو امت کی اصلاح اور بہترین تربیت کے لیے مسلسل محنت کر رہی ہے. بچے سچ بولیں تو اس کے لیے تو ہمیں ہی سچ بولنا پڑے گا. ہم بچوں سے تو کام کرانے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب وہ ہمارا فون آئے نا تو کسی کا، تو بچوں کو ہی دیتے کہ دو، بولو ابو گھر پہ نہیں ہے. تو یہ جو انداز ہے یہ بچوں کو سکھاتا ہے کہ نہیں یار، جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم اگر بچوں کو سکھانا چاہتے تو سب سے پہلے خود سچا بننا پڑے. واہ واہ، تو سچا بنے، سچ بولیں. نمازی بنانا ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی. کیا بات. پیار کر سکھانا ہے تو پیار کرنا پڑے گا. اور وہی بات ہے کہ وہ کسی نے کہا کہ ٹرین کا سفر تھا اور ایک فیملی جو ہے وہ ٹرین میں سفر کر رہی تھی، تو ایک خاتون تھی اور 3-4 بچے تھے ان کے ساتھ. تو بچے سب، خاتون کتاب پڑھ رہی تھی، 3-4 بچوں کے ہاتھ میں بھی کتاب تھی. اچھا دوسری فیملی جو چڑھی تو بچے تو موبائل میں لگے ہوئے تھے، تو وہ اس کو لڑ رہا ہے تو وہ کو بھاگ رہا ہے. تو وہ عورت جو دوسری فیملی کی عورت تھی وہ اس کو دیکھ رہی کہ یہ بچے سارے اس کی جو ساتھ ہیں وہ سر ہی نہیں اٹھا رہے، کتاب ہی پڑھے جا رہے ہیں. آخر جب تھوڑا سفر گزرا تو اس نے اس عورت سے کہا بہن ایک بات تو بتاؤ، جب سے سفر شروع ہوا ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ بھی کتاب پڑھ رہی ہیں اور یہ بھی کتاب پڑھ رہی ہیں، یہ آپ کے بچے کتابوں میں کیسے آئے؟ ہمارے بچوں سے تو موبائل ہم نہیں لے سکتے. تو عورت مسکرا کر کہنے لگی کہ بہن بچوں کو جو کہتے ہیں وہ کہاں مانتے ہیں، بچے تو جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ ایک پرابلم ہے نا کہ اگر ہم سچا بنانا چاہتے تو سچ بولے، نمازی بنانا چاہتے نمازی بنے، اور اسی طرح جو بھی انداز ہوں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. ماشاءاللہ. مرحبا. جی کون؟
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اچھے کردار کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے، اور انسان اپنے روزمرہ کے معمولات میں کون سی چھوٹی چھوٹی عادتیں اپنائے جس سے اس کا اخلاق بہتر ہو جائے؟ ماشاء اللہ. جو بھی اگر ریلیٹڈ کتاب پڑھتا ہے، کوئی بھی اچھی اخلاقی بات، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے. روزے رکھنے یعنی عبادت کی جو فضیلتیں پڑھے تو وہ عبادت کی طرف آئے. درود شریف کی فضیلت 50 بار پڑھا ہے تو چلو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے 50 بار پڑھ لیتا ہوں. 1000 مرتبہ کی صلاۃ تو چلو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے 1000 مرتبہ پڑھ لوں. تو جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں، اور چاہے وہ عبادت کے معاملات ہوں، اخلاقی معاملات ہوں، لیکن ایک بات اور بھی چلے ہاتھوں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اوور آل اگر اس کو سمرائز کریں تو امیر اہل سنت کے جو نیک اعمال ہیں نا مرتب شدہ، اگر وہ اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، آئی تھنک اس سے بہت فرق پڑے گا. میرا خیال ہے یہ شاید جامع جواب ہو جائے گا کہ اگر یہ اصلاح اعمال جو ہمارے نیک اعمال ہیں، اگر ان نیک اعمال کو لے لیے جائیں اور اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے اس میں عبادت کے بھی اور تعلقات، معاملات، ان سب کے مطلب ایک طرح کی اچھی ترتیب ہے کہ والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اور مطلب آپ کو گفتگو کم کرنی ہے، اور جھوٹ اور اس طرح کے معاملات سے بچنا، تو میرے خیال یہ زیادہ بہتر ہے. عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرتیات، اور مطلب کیا نہیں ہے اس کے اندر. سبحان اللہ. 72 نیک اعمال یہ اسلامی بھائیوں کے لیے ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے جو ہے وہ 63 جو ہے وہ نیک اعمال ہیں. ٹھیک ہے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جائزہ لیں. اب تو دعوت اسلامی نے اور ایزی کر دیا، آپ اپنے موبائل میں نیک اعمال اپلیکیشن جو ہے یہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. قبلہ حاجی امین صاحب کو میں نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ دیکھا، یہ نیک اعمال کا جو ہے جائزہ لیتے ہوئے ماشاءاللہ موبائل اپلیکیشن ہی استعمال کر رہے تھے. تو یہ بھی ایک اچھا ٹول ہے، آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اللہ ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ کام ہے جو بندہ جب کرتا ہے نا، جب عمل نہیں بھی ہے آپ اس کو چلنے دیں اس کو. ٹھیک ہے، اس کے اوپر زیرو جیسے لگاتے ہیں، اگر آپ اس کو خریدتے ہیں مقبول مینا سے، وہ اگر آپ کے پاس ہے تو زیرو آپ اس کے اوپر لگائیں گے تو 10 دن بعد انشاءاللہ الکریم وہ 10 زیرو آپ کو پلس پر جو ہے وہ لے آئیں گے. 11ویں دن آپ کا عمل آ جائے گا اس کے اوپر. انڈیکیشن ہوتی رہتی ہے نا، جب انسان کو ایک چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ مجھے لینا ہے تو پھر وہ اس کو لینے کی طرف کیا کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ میں کیا ہوتا ہے، چیز بار بار دکھائی جاتی ہے، اس طریقے سے دکھا رہے ہیں، اس طریقے سے دکھا رہے ہیں، یوں دکھا رہے ہیں، یوں دکھا رہے ہیں، یوں بتا رہے ہیں، یوں بتا رہے ہیں. تو کیا ہے کہ بندہ دیکھے گا، سوچے گا، بار بار دماغ کو ایک پیغام جائے گا تو پھر بندہ خریدنے کی طرف کیا ہے آگے یہ بڑھ جائے گا. تو یہ نیک اعمال کا محاسبہ جائزہ، یہ بھی اللہ نے چاہا تو ہمیں نیکیوں کی طرف لے کر کے آئے گا. بہت پیارا جامع جواب دیا ماشاءاللہ. کال لیتے ہیں. میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے مدنی چینل اور امیر اہل سنت کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس دور فتن میں امت مسلمہ کی اصلاح اور کردار سازی کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے. اللہ پاک آپ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا اور دنیاوی ماحول کی وجہ سے نوجوانوں کے اخلاق کردار پر کافی منفی اثر پڑ رہا ہے. ایسے حالات میں والدین اور اساتذہ بچوں اور نوجوانوں کی اچھی کردار سازی اور اخلاق کی تربیت کیسے کریں؟ ایسا اس میں ہم نے گفتگو کی ہے، لیکن کیا یہ کردار کو بہتر بنانے کا میں نے دوسرے کو ہی ٹاسک دینا ہے؟ یعنی میں اگر اولاد ہوں تو میرا کردار کریکٹر بلڈنگ کون کرے؟ میرے ماں باپ. اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں تو میرا کریکٹر بلڈنگ کون کرے؟ میرا ٹیچر. اگر میں کسی ادارے میں ہوں تو وہاں پر میری کریکٹر بلڈنگ کون کرے؟ میرا سپیریئر. یعنی ہم کہیں پر بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو ہم نے یہ کریکٹر بلڈنگ کی ذمہ داری کس پر رکھنی ہے؟ میں چاہوں گا اس پر بھی آپ کچھ گفتگو فرمائیں، کیونکہ مجھے یوں لگتا ہے کہ بعض اوقات بندہ اپنے آپ کو، یعنی جو انڈیویجول جس نے وہ سارا کام کرنا ہے، وہ اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال رہا ہے اور دوسرے کے اس کو جو ہے نا وہ دے رہا ہے. نہیں، یہ تو بہت اچھی آپ تو مجھے دلا رہے ہیں کہ یہ اگر بالغ ہیں تو سارے وہ تو خود جواب دے نا یار. بھائی ماں باپ جو ہے وہ نماز کی تاکید کریں گے، نماز کی ہمیں تاکید کریں گے، لیکن وہ کب تک ہمیں سختی کے ساتھ پڑھائیں گے؟ جب تک ہم نابالغ ہیں. جی بالغ ہو گئے تو پھر تو ہماری ذمہ داری نا، ہم جواب دیں گے. اگر آج مطلب کوئی بھی بد اخلاقی یا کوئی بھی کسی گناہ کے بھی مبتلا ہوتا ہے تو وہ جو بالغ ہے وہ تو خود جواب دہ ہوگا نا. تو یہاں آپ بہت اچھی توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو خود اون کرنا پڑے گا، سبحان اللہ. خود اون کرنا پڑے گا. اور بعض جگہوں پر ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ خود نیکی کے راستے پر آتا ہے تو اس کے ذریعے اس کے ماں باپ ماحول میں آ جاتے ہیں، سبحان. اس کے ذریعے پورا کا پورا خاندان اور گھر جو ہے
وہ ماحول میں آتا ہے. اور یہ جو تبدیلی آتی ہے نا، یہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ یہ جو تبدیلی ہے، یہ انسان اگر آپ خود آئے ہمت کر کے خود اپنے آپ کو پیش کرے کہ میں انشاءاللہ اس معاشرے میں پہلا جو قدم ہے نا میں بڑھاتا ہوں، تو آئی تھنک یہ شاید آپ کے پورے خاندان کو بدلنے کے لیے کافی ہوگا. اور انشاءاللہ اگر اس انداز کو اپنایا جائے تو ہمارے گھروں میں بھی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. اب سوشل میڈیا چھڑا تو سکتے نہیں ہیں، تو پیرالل اس کے دعوت اسلامی نے سوشل میڈیا دیا ہے، یہ پلیٹ فارم دیا ہے. کئی ایسے جو کل تک فحش کلامی اور اس طرح کرتے تھے، آج ماشاءاللہ وہ دعوت اسلامی کی سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں، اس کے ذریعے نیکی کی دعوت کو عام کر رہے ہیں. مرحبا. اللہ کریم نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ولادت کا صدقہ بیاں میں اثر دو، ہو اصلاح اس کی جو بد